ناظرین، میں ہوں زید عباس، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے اپنے دوستوں ناظرین تک شیئر کرتا رہتا ہوں۔ ناظرین، آج کل شور ہے لیک شور ریزیڈینشیا کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس میں انویسٹمنٹ کیوں کریں؟ ٹھیک ہے، آج ہم یہ ٹاپک لے کر آئے ہیں، لیک شور ریزیڈینشیا۔ اب دیکھیں، یہ بڑے سوال ہیں لوگوں کے، ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی ویڈیو میں ساری چیزیں ان کو ترتیب سے سمجھا دیں، تاکہ جو اتنی لمبی چوڑی آپ ہر روز ویڈیو دیکھ کے ایک ہی پوائنٹ اٹھاتے ہیں، ایک ہی ویڈیو میں آپ کو ساری چیز سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلے ہے لینڈ، ان کے پاس رقبہ موجود ہے، سارا رقبہ لیک شور کے نام پہ ہے۔ سب سے بڑی بات کہ ساری جو زمین ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے لیک شور کے نام پہ۔ دوسرا، این او سی اپرووڈ ہے، ٹی ایم اے خانپور، کیونکہ یہ خانپور کا ایریا آتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے 476 کنال کا پہلا فیس ڈن ہو گیا، اس لیے آپ انویسٹمنٹ کریں۔ تیسرا، ٹاؤن پلاننگ، آلریڈی ان کا میپ آ چکا ہے، ٹھیک ہے، لیو پلان ہم نے جمع کرایا ہوا ہے، ہمارا ویب سائٹ کے اوپر بھی پڑا ہے، ہمارے پاس بھی پڑا ہے، کسی کو وہ میپ چاہیے ہوگا تو ہم اس کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ ٹاؤن پلان کون کر رہا ہے مزید آگے بڑھنے کے لیے؟ اربن سولوشن۔ اربن سولوشن کون ہے؟ جس نے گلبرگ کو ڈیزائن کیا، جس نے فیصل ٹاؤن فیس 2 کے ڈیزائن کیا، اور اس کے بعد اور پروجیکٹ کر رہا ہے، وہ بھی اس کے اندر انوالو ہے، اور وہی پورے کا پورا اس کو ڈیزائن کر رہا ہے۔ آگے آ جاتا ہے یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 4، ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو چکی ہے، موقع کے پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ آفس بن گیا ہے، کٹنگ ہو گئی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے وہ پارک شروع کیا تاکہ وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوں، وہاں پہ ضرورت ہے ایکٹیویٹیز کی، تو کیونکہ خانپور کے راؤنڈ میں، ڈیم کے راؤنڈ میں کافی زیادہ یہ پکنک پوائنٹ ہے، ہم بھی اٹریکشن کے لیے وہاں پہ پہلے پکنک پوائنٹ بنا رہے ہیں تاکہ ہمارے جن لوگوں کے پلاٹ ہوں گے وہ موقع کے اوپر آ کر پلاٹ بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں۔ اس کے بعد پوزیشن ہے، زمین کا سارا قبضہ ہمارے پاس موجود ہے، جتنی ہم پرچیز اس وقت کر چکے ہیں۔ اور آخری پوائنٹ وہ ہے ڈیلیوری۔ انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم سے پہلے اس کو ڈیلیور کریں گے، اللہ نے چاہا۔ دیکھیں، چھوٹا سا رقبہ ہے، اس کو ڈیولپ کرنا ہے، ڈیلیور کرنا ہے، اور اس کے بعد آگے نکلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس لیے آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لو کاسٹ، جس کو اوریجنل لو کاسٹ کہتے ہیں، یہ وہ ہے کہ آپ اس کے اندر اپنی سرمایہ کاری کریں۔ آپ اگر گھر بنانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ میں سیکنڈ نیکسٹ پروسیس اپنا پروگرام میں یا نیکسٹ جو میں ایپیسوڈ بناؤں گا اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو وہاں پہ پلاٹ لے کر گھر بنانے میں کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ رہتے ہیں تب بھی، نہیں رہتے تب بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور سب سے آخری سوری میں بات بھول گیا، وہ ہے اس کی لوکیشن، ٹھیک ہے۔ ہم نے جتنے پروجیکٹ کیے ہیں کم از کم جو ہے 40 سے 45 کلومیٹر شہر سے باہر، آبادی کے حساب سے اب چیزیں بڑھ گئی ہیں۔ آپ چکری روڈ کے اوپر چلے جائیں، کم از کم 40-45 کلومیٹر ہے، آپ فتح جنگ روڈ کے اوپر چلے جائیں، آپ ٹیکسلا روڈ کے اوپر چلے جائیں، آپ بہارکو سائڈ کے اوپر چلے جائیں، یا آپ رواد کی سائڈ پہ چلے جائیں، تو پورا شہر جیم ہوا، اور اس کے بعد لوگ باہر کی طرف نکلنا شروع ہو گئے۔ ظاہر بات ہے جب نئی آبادیاں بنتی ہیں تو ہمیں اس میں کام کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ واحد ہے جو اسلام آباد سے تقریباً 18 کلومیٹر دور ہے۔ اگر الیگزینڈر روڈ جیسے بن رہا ہے اور یہ اگر بن جاتا ہے اگلے 6 سے 8 مہینے میں، یہ پورا ایریا اسی طرح آباد ہو جائے گا جس طرح آج ہم منال جاتے تھے، اور پہلے صرف اور صرف دامنے کو پوائنٹ تھا، پھر منال ہوا، پھر آگے جناب آپ کا ایک اور چیز آئی ہے بڑی مشہور، میرے ذہن سے نکل گیا، اینڈ ہائی لینڈ تک، اور پھر جا کے آپ کا ہری پور کو نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ڈینو ویلی بھی اب اس وقت اسی طرح یہ روڈ جو ہے اب اس کے اوپر بھی پوائنٹ بننا شروع ہو گیا، تو لوکیشن کے اعتبار سے بھی یہ اس وقت سب سے بیسٹ ہے، آپ اس میں ضرور سرمایہ کاری کریں۔ اب آتے ہیں اس کے اگلے فیس میں کہ اس کی پرائسز کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو لے سکتے ہیں اور ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ یہاں پہ ہم اگر بات کریں 5 مرلہ کی، 5 مرلہ ہے، 7 مرلہ ہے، 10 مرلہ ہے اور 1 کنال ہے۔
اب سب سے پہلے آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ ہم نے جتنی بھی آج تک بکنگ کی ہے ساری کی ساری منیمم بھی جو ڈاؤن پیمنٹ ہے نا تو ₹1,00,000 تو ہے ہی ہے. اس کے بعد 1 مہینے کے بعد کنفرمیشن ہے, پھر آپ کا 5 مہینے آپ نے انسٹالمنٹ دینی ہے, پھر وہ ہے, پھر 6 مہینے آپ کی بڑی قسط ہے. نو ڈاؤن پیمنٹ سب سے پہلا پوائنٹ ہے, آپ یہ سمجھیے گا, نو ڈاؤن پیمنٹ. ٹھیک ہے, کنفرمیشن بھی نہیں ہے, بیلون پیمنٹ بھی نہیں ہے, بیلون پیمنٹ بھی نہیں ہے. اس کے بعد پروسیس جو فیس ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ پوزیشن چارجز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ ہے. نو ڈاؤن پیمنٹ, نو کنفرمیشن, نو بیلٹنگ, نو بیلون اور نو پروسیس فیس, یہ ساری کی ساری جو ہے یہ اس کے اندر نہیں ہے. کیا ہے اب یہ بھی آپ کو ڈسکس کرتے ہیں. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ضرور ہو جائے گی لیکن آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. 5 مرلہ ہے, 25,000 سے آپ کی بکنگ ہے, 5 سال کا پلان ہے, ٹوٹل آپ کا بنے گا ₹15,00,000. ٹھیک ہے, آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہے, کنفرمیشن نہیں ہے, بیلون پیمنٹ نہیں ہے, پوزیشن نہیں ہے, پروسیس فیس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے 25,000 5 سال کے لیے دینا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے 5 سال دینا ہے, ہم اس کے اندر بیلٹنگ جب کریں گے اس میں آپ کو وہ بھی طریقہ بتا دیں گے کہ جو بندہ پہلے شامل ہونا چاہتا تو وہ ضرور ہو جائے. اسی طرح 7 مرلہ سیدھا ₹35,000. آپ کا ٹوٹل پلاٹ کتنے بنے گا؟ 21 لاکھ کا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح 10 مرلے کی اگر ہم بات کریں تو 45,000. یہ کتنے کا آپ کا بنتا ہے جی؟ اسلام پتہ ہے تمہیں؟ 27,000. ٹھیک ہے, اگر ہم 1 کنال کی بات کریں تو 75,000 سے آپ کی بکنگ ہے, یہی کنفرمیشن ہے, یہی آپ کی جناب بیلون ہے, یہی آپ کی پوزیشن ہے, سب کچھ. تو یہ بنے گا 45,00,000. ٹھیک ہے, ٹوٹل بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اور قسطیں بھی بتا دی ہیں, یہ بھی بتا دیا کہ بیلون پیمنٹ بھی نہیں ہے, پوزیشن بھی نہیں ہے, سب کچھ نہیں ہے. اب ایک بڑا سب سے بڑا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو نہیں ہیں, تو ڈیولپمنٹ چارجز کدھر گئے جس کا آج کل سب سے زیادہ شور ہے. سوسائٹی کی پالیسی کے مطابق جو بندہ اپنی بکنگ کے ساتھ ہی ڈیولپمنٹ چارجز پے کرنا شروع کر دے گا اس کو تقریباً بتا رہا ہوں ₹15,000 پر منتھ میں ایڈجسٹ ہوگا اور وہ تقریباً بنے گا ₹7.5 لاکھ. اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ ایک اندازہ کر لیں کہ آپ کو ₹1.5 لاکھ پر مرلہ کے حساب سے چارج پڑے گا ڈیولپمنٹ چارجنگ, اور وہ آپ ابھی سے دے سکتے ہیں. جو ابھی سے دے گا آج کے حساب سے ریٹ ہوگا, جو 5 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد دے گا اس کو جو ریٹ اس وقت بنے گا اس حساب سے ہوگا. تو لہٰذا ڈیولپمنٹ چارجز کے ساتھ اگر بات کریں تو یہ آپ کا پلاٹ تقریباً 5 مرلے کا ₹22,50,000 بنتا ہے ود ڈیولپمنٹ چارجز, کیونکہ پوزیشن اور باقی چیزیں تو اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے. اس طرح باقی آپ 1.5 لاکھ مرلہ کے حساب سے لگا رہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اس کے اندر بھی بڑی چیزیں ہم نے ڈسکس کی. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ آپ کو اگلے کچھ دنوں میں یہ ہم بتائیں گے کہ یہ آپ کا جو پلان ہے 5 سال کا پلان ہے, اور جو بندہ ریگولر 1 سال کی انسٹالمنٹ دے گا اس کے لیے ہم ایک پالیسی لے کر آ رہے ہیں تھرو EFU انشورنس. خدا نہ کرے کہ وہ کوئی مسئلے کا سبب بن سکتا ہے, شکار ہو جاتا ہے, تو اس کی فیملی کو پوری کی پوری جو پیمنٹ ہے 22,50,000 وہ تھرو انشورنس کمپنی وہ اس کو پیمنٹ مل جائے گی یا اس کے اگینسٹ اس کو پلاٹ مل جائے گا. شرط یہ ہے کہ 1 سال کی ریگولر آپ کی انسٹالمنٹ ہونی چاہیے. باقی انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ اس وقت راؤنڈ میں جتنے گھر ہیں یا ہوٹل بنے ہوئے ہیں یا ولاز بنے ہوئے ہیں
اس کی جو اس وقت رینٹ ویلیو ہے وہ کیا ہے، اور اگر ہم اس کے اوپر کنسٹرکشن کرنے جاتے ہیں تو ہمارا جو میٹیریل ہے وہ کہاں سے آئے گا، اور اس کے علاوہ اسکول اور میڈیکل کے حوالے سے بھی بات کریں گے. کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر. خدا حافظ.